كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد سورة البقرة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الحمدللہ میری عزیز دینی بہنوں، سب سے پہلے تو حمد و ثنا صرف اس رب العالمین کے نام کے لیے ہے جو اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت اور اپنے اسماء و صفات میں تنہا، بے مثال اور لا شریک ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو ہادی و رشید ہے۔ بعد اس کے بے انتہا درود و سلامتی ہے صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل و یال، آپ کے اصحاب، آپ کے کل ماتبین جو اتباع کرتے رہے۔ کسی نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رضا الہی کو پانے کے لیے جام شہادت پیا تو کسی نے طبی موت کا جام پیا۔ اس وعدے پہ وہ قائم رہے ہمیشہ، یہاں تک کہ ان کی جانیں تکمیل ہوئیں۔ جو گزر چکے ہیں، گزر رہے ہیں، قیامت تک گزرنے والے بھی باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام پر اپنی رحمتیں، اپنی سلامتی، بے انتہا برکتیں نازل فرمائے، بے انتہا مغفرت نازل فرمائے، گزرنے والوں کے لیے درجات کی بلندی فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآلہ اصحاب اجمعین۔ عزیز ناظرین، الحمدللہ جیسے کہ ابھی میں نے درمیان حمد و ثنا قرآن مجید کی 2 آیتیں آپ کے آگے دی ہیں۔ ایک آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 154 اور دوسری آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 169۔ میری دینی بہنوں، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے آگے کچھ اور آیتیں بھی رکھوں جن میں سے سورہ توبہ کی اس آیت کو سب سے پہلے ذہن نشین کر لیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں، ایمان والوں کی، مومنوں کی جان اور مال کو، اللہ فرماتے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم باموالهم وان لهم جنہ یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خرید لیا ہے اللہ نے مومنین کی، مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کو، اس بات کے عوض کے ان کو جنت ملے گی اور وہ راہ اللہ میں ڈٹے رہتے ہیں۔ اس چیز کے لیے اگر ضرورت پڑے تو قتل کرتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ نے غازیوں کے لیے ہو، شہیدوں کے لیے ہو، یا طبی موت مرنے والوں کے لیے ہو، ہر مسلمان کے لیے جس نے کہ کلمہ توحید کے ساتھ اپنی جان، اپنی مال کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگایا، کبھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام نہ کیے، اللہ تعالیٰ سے اس جنت کی امید اور یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ خود بھی اس جنت کے راستے پر ہمیشہ ڈٹے رہے۔ مصیبتیں آئی لیکن کبھی شرک میں نہ پڑے، آزمائشیں آئی لیکن کبھی بدعات میں نہ گئے، اللہ کو چھوڑ کر کبھی کسی ملا مولوی کو نہ تھاما، وہ جو قائم رہے اور جنہوں نے وقت پڑنے پر جان دینے میں بھی کبھی پیٹ نہ دکھائی، اور جنہوں نے جب اللہ کا حکم تھا صبر کرو، صبر کرو، فصبر صبرا جمیلا ان اللہ مع الصابرین۔ یہ مکے کا وہ زمانہ میری بہنوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا، قرآن مجید کے نزول کا ابتدا فرمایا۔ ایک مرتبہ اس تاریخ کو پڑھیں، کیسے حالات تھے صحابہ کے، کیا معاملات ہوتے تھے ان کے۔ وہ عبادتیں کھل کر نہیں کر سکتے تھے، کلمہ توحید کا اقرار نہیں کر سکتے تھے، ستائے جاتے تھے، پریشان کیے جاتے تھے۔ ایسوں میں صحابہ کی ایک بڑی لسٹ ہم کو ملے گی، جیسے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا کہ شہید ہونے والے خواتین میں امت محمدیہ میں سب سے پہلے شہید جنہوں نے جام شہادت کیا مکہ معظمہ میں، وہ سمیہ بنت خباب، یا اسی طرح کے یاسر رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر، عبداللہ بن یاسر، حسیب بن عمیر، ایسے کئی ایسے صحابہ
جنہوں نے میری بہنوں اسلام لانے پر جنہوں کی جان پہ بن گیا، ان میں خواتین بھی تھے، زبیرہ رضی اللہ تعالیٰ، اس طرح دیگر آزاد لوگ بھی پریشان کیے جاتے تھے، غلاموں کی تو بس زندگیاں بھی پریشان ہوتی تھی میری عزیزوں. لیکن اللہ کا حکم تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں تھا کہ بات کا جواب یا بدلہ لینے کی ان میں طاقت نہیں تھی، اللہ کا حکم تھا. تبھی تو میری بہنوں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی ہستی نے جب مکے میں اسلام لایا تو میری بہنوں دشمنان اسلام کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، لیکن آپ نے بھی پیکر صبر بن کے دکھایا. وہ جو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو ایمان لانے کا سن کر ابو جہل بھی کانپ گیا، جو جا کر دستک دے کر بتاتے ہیں دشمنان اسلام کو کہ اب خطاب کا بیٹا مسلمان ہو چکے ہیں. کوئی ہے جو اپنی ماں کی کوکھ کو ویران، گود کو ویران کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو آ جائے عمر سے مقابلے کے لیے. لیکن میری عزیز دینی بہنوں، ایسی شخصیت بھی جب کہ اسلام میں داخل ہو کر آگے بڑھنے لگے تو میری بہنوں اعلان تو آپ نے کر دیا آپ کے ایمان لانے کا، اور لوگ گھبرائے ڈرے تو ہیں، لیکن اللہ کا اس وقت حکم تھا کہ صبر کرنا ہے مسلمانوں کو، چاہے کتنے مظالم ہو تم کو صبر کرنا ہے. صبر کرتے رہے میری بہنوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صبر کرتے رہے. ستانے والوں کی تدبیر بدلی، اس جگہ سے ایسے نہ ستائیں گے ہم، بلکہ کسی اور طرح، یہ کہتے ہوئے شعیب ابی طالب کی گھاٹیوں کی طرف بائیکاٹ کا معاملہ کیا گیا مسلمانوں کا، اور ساتھ دینے والے مسلمانوں کا، بنو ہاشم خاندان کا، قبیلے کا جو ہے معاشرتی بائیکاٹ کرے، الگ طریقے سے اپنے نکال رہے طریقے کے کیسے مسلمانوں کو پریشان کرے. لیکن اب اس طرح سے پریشانی ہم نہیں کر سکتے، یہ بات یہ جان لیے. لیکن پھر بھی ظلم ستم کا سلسلہ چلتا رہا. آپ کے ایمان لانے کے بعد بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریباً 7 سال مکہ میں رہے، 6 سال نبوت کے 6 سال آپ ایمان لائے، تو ہر طرح کے مظالم وہاں پر بھی ہوئے عزیزوں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کا حکم ہے صرف صبر کرو. اتنے شہید ہوئے، حکم آ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے صحابہ آتے ہیں، کہتے ہیں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کہ دشمنان اسلام کا ظلم اتنا بڑا ہے کہ ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم نے صرف ایک اللہ کو اپنایا، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے، تو یہ ہم پر اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کسی کی آنکھیں ضائع ہو رہی ہیں، کسی کے اعضاء خراب کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، تو میں کسی کے رشتے توڑ دیے جا رہے ہیں. تو اب تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر کرو، شائستہ صبر. اتنا ہونے پر میری بہنوں، اور فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے مسلمانوں کے لیے کہ صبر کرنا ہے تم کو. تو جیسا نماز روزہ حج زکات کا حکم ہے نا، ایمان کے بعد صبر کا بھی حکم آیا، تو وہ حکم کو بھی ان لوگوں نے ایسے ہی فالو کیا. میری بہنوں، ہماری آپ کی طرح نہیں کہ دل بولا تو آج ہم عبادتیں بھی دل بولا تو کرتے، دل بولا تو چھوڑتے. وہ تو اللہ کا ہر حکم، ہر قرآن کی آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے، اپنی زندگی کا عملی نمونہ. اسی لیے تو یہ چیز، یہ صحابہ کی زندگی کی، جس کو ہم جب دیکھیں گے جانیں گے ہمارے اسلاف کے طریقے، تبھی ہمارے اندر اسلام کیا ہے ہم کو پتا چلے گا، اور عملی زندگی اب صحیح ہوگی. تو میری عزیزوں دیکھیے، صبر کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ آ رہے، حالانکہ شہادت ہو گئی، آ کے بتایا جا رہا کہ شہید کر دیا ہے ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور مظالم کا سلسلہ تو بہت بڑھ چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بتائیں ہم کیا کریں، کیوں ہم خاموش ہیں، کیوں اللہ کی مدد نہیں آتی؟ آپ فرماتے ہیں تم لوگوں نے ابھی صبر ہی کہاں کیا، اتنا بڑا معاملہ. کیا فرما رہے ہیں امت محمدیہ، اے میری امتیوں، تم نے صبر کہاں کیا؟ ابھی صبر کی انتہا تو تم اپنے ان اسلاف کی دیکھو جو تم سے پہلے کی قومیں تھی، جنہوں نے ایمان جب قبول کیا تو ان پر اس جگہ کے ظالموں کے جو ظلم ہوتے تھے، زندہ انسانوں کو ٹہراتے تھے، گڑے کھود کر اس میں اتارتے تھے، اور ان کے زندہ انسانوں کے سروں سے آری چلاتے تو جسم 2 حصوں میں بڑھ جاتے. اللہ اکبر. یہ قربانیاں اسلام دی، اور تم کیا صبر کرے؟ جاؤ صبر کرو، اللہ کی مدد آئے گی. صبر کرے صحابہ میری بہنوں، اللہ کے ہر حکم پہ سر تسلیم خم رہے، یہاں تک کہ 13 سال، اور جب 13 سال کے بعد ہجرت کا حکم آ رہا ہے، یہ نکل رہے ہیں، تب بھی کتنا پریشان نہ کیا گیا کہ کسی کی بیوی بچوں کو چھین لیا گیا. تو کسی سے کہا گیا کہ تم جب فارس سے آئے تھے تو پیسہ اور دولت تمہارے یہاں تھوڑے نہ تھی، تو تم نے یہاں آ کر سب کچھ کمایا ہے. تو لہٰذا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. جب روم سے آئے تھے، آنے کے بعد انہوں نے تجارت کی، پھر یہیں رہ گئے، اسلام قبول کیا مکے میں.
ہجرت کر رہی تو لوگوں نے دولت لے لی، کہا کہ اگر مکے سے جانا ہے تو پوری دولت آپ کو چھوڑنا پڑے گی، کیونکہ یہ دولت پوری مکے کی ہے، تم نے یہاں تجارت کی تھی، جبکہ ان کی محنت کی تھی، لیکن ہر چیز کو قربان کرے صحابہ. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم باموالهم میں یہ جو ہے کھڑے اترنے والے. میری بہنوں اس طرح سے یہ جو ہے سب کس قربان کر دیا اللہ کے لیے اور آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب حکم تھا مقیم رہنا ہے، صبر کرنا ہے، ویسا ہی رہا. جب حکم آیا راہ اللہ میں چھوڑو اس سرزمین کو اور جہاں اللہ کا حکم ہے اس سرزمین پہ جاؤ، کیونکہ عمل کا تم کو اہتمام کرنا ہے، احکامات کو. اب عقائد تو درست ہو گئے، اب احکامات بھی پورے ہونے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا اس وقت مقررہ میں سب کی تربیت، سب کی اصلاح، اور پھر آپ احکامات الہی کو تکمیل بھی تو ہونا، پھر وہ وقت تکمیل کر کے آپ کو بھی تو لوٹنا ہے. حکم آیا میری بہنوں، صحابہ ہر طرح کی قربانیاں دے کر مکے سے نکلے، لیکن جب مدینہ جانے کے بعد دشمنان اسلام کو تب بھی چین نہ آیا اور مسلمانوں نے دین پر ظلم کرنے کے نئے نئے طریقے سوچنے لگے. کبھی اہل کتاب یہودی جو وہاں رہتے تھے، مدینے میں بستے تھے، ان سے سانڈ گھانٹ کرنے لگے کہ ان کو تم نکالو گے، ہم تم سے مقابلہ کریں. کبھی ان سے سانڈ گھانٹ کی، اور پھر تو کبھی کیا کرنے لگے، خود نئے نئے تدبیریں کرنے لگے، جسی کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کئی ساری جنگیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، کیونکہ اب اللہ کا حکم آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کا حکم ہے کہ مقابلہ کرو دشمنان اسلام سے، اب خاموش نہ رہو، قتل کرو، قتل کیے جاؤ. لہذا یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون یقتلون. تو تب اللہ کا حکم آنے سے اس جنگوں کا ابتدا ہوا، جن میں ہم دیکھتے ہیں کچھ خاص جنگیں، جنگ بدر سے لے کے 10 جنگ ہونین تک کی 10 جنگیں پڑھتے اکثر لوگ مسلمان عام طور پہ. لیکن میری بہنوں قریباً اللہ تعالیٰ زیادتی کو معاف کرے، کمی کو پورا فرمائے، 74 سے 75 جنگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئی، 74 سے 75 اللہ علیہ. اور ان میں 25 غزوات ہے. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں بنفس نفیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، اور سریے بولتی وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب حیات تھے مدینے میں، لیکن آپ حصہ نہیں لیے، صحابہ کو روانہ کیا. اور یہاں بھی بہت سارے معاملات ہوئے. کبھی بیر معونہ پہ دھوکے سے مسلمانوں کو لے جا کر، مبلغوں کو لے جا کر کہ ہم اپنے علاقے میں تبلیغ کرائیں گے، کبھی بیر معونہ کے پاس بڑی ہی بے دردی کے ساتھ، بڑی ہی نہتے حالتوں میں مبلغوں کو شہید کیا گیا. تو کبھی مقام رجی کے پاس لے جا کر 10 صحابہ کو، ان میں سے 8 کو شہید کر کے، اس کے بعد خبیب بن نبی اور زید بن بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو لا کر مکے میں بیچا گیا، تماشائی بنا کر ان کو شہید کیا گیا. ایسے ایسے واقعات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرنے لگے، قنوت نازلہ پڑی 1 مہینہ لگاتار ان واقعات کے بعد. میری عزیز دینی بہنوں، ہم جب تاریخ پڑھیں گے، اسلام کو پڑھیں گے نا، ان ریموٹ ٹی ویوں کے سیریلوں کو چھوڑ کر، دنیا داری کی بیکار شاپنگوں پارٹیوں کو چھوڑ کر، تو پتا چلتا کہ کتنی قربانیاں دے کر ہمارے اسلاف نے اس دین کو ہم تک پہنچایا، اور کیسا اسلام کے اوپر قربان ہو. ہم تو مرنے کا طریقہ بھی نہ جانے، اور وہ تو جامع شہادت پی گئے الحمدللہ وقت آنے پر. میری عزیز دینی بہنوں، اور جب یہ سلسلے چلے، یہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم صبر ہے، صبر کیا، اللہ کا حکم مقابلہ ہے، مقابلہ کیا. اور ہر جنگ میں دیکھیے اب تک طبی موتوں کا سلسلہ چلتا تھا، اس کے بعد یعنی کہ جب شہید ہونے لگے صحابہ، شہادتوں کا سلسلہ بھی چلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگ احد کا ایک مرتبہ مرحلہ دیکھیے، جنگ بدر کو دیکھیے کہ کس طرح یہ جنگوں میں صحابہ بھی شہید ہوئے. جنگ بدر میں 313 مسلمانوں نے حصہ لیا، 1000 سے زیادہ بہترین ہتھیار سے لیس دشمنان اسلام. لیکن میری بہنوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد فرمائی، فتح مبین مسلمانوں کی ہوئی، لیکن 12 صحابہ شہید ہوئے اس جنگ میں، 11 انصار اور 1 مہاجر صحابی، 12 صحابہ شہید ہوئے، جس میں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہجرت کے بعد شہید ہونے والے صحابی جنگ بدر میں. میری عزیزوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کے لیے، شہید ہونے والوں کے لیے یہ خاص کام کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، نہیں، کوئی ایسا حکم نہیں بتایا. میری عزیز دینی بہنوں، جس طرح کے فضیلتوں کا اعلان تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کر دیا، کیونکہ کسی راہ اللہ میں موت کا آنا تو حق ہے. الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے ہم کو دنیا میں موت کے ساتھ ہی بھیجا ہے. یہ بات اور ہے
اس وفادار دوست کو ہی ہم سب سے زیادہ بھلا بیٹھے. بے وفا بچپن تھا, ہم اس کو بڑا دل سے لگاتے تھے. بے وفا جوانی تھی چھوڑنے والی, اس کو بھی ہم نے بہت بہت سرایا. اس کے لیے کیا قربانیاں نہیں دیتے, کیا نہیں کرتے. جوانی رنگینی کرنا ہی چاہیے جوانی میں نے تو اب کب کرتے بلکہ. اور بڑھاپا بھی رہنے والا نہیں میری بہنوں, لیکن پھر بھی والوں کو لال کرتے کرتے وقت گزرتا رہا. ہم ہر زمانے کو پوری پوری طرح سے وقت دیے, لیکن ایک موت ایک ایسی ساتھی ہے جو پیدائش کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے اور لے جانے تک چھوڑنے والی نہیں ہے, لیکن اسی کے تعلق سے ہم نے توجہ نہ دی. میری عزیز دینی بہنوں, یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے. اگر شہید نہیں ہوں گے تو بھی طبی موت مریں گے. کیا وہ دشمنان اسلام آج باقی ہے جنہوں نے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جنہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو, جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو صحابیات کو, اللہ بزرگان دن گزرے دن سے جب آج بھی کوئی ایسی شخصیتیں باقی رہتی ہے جو کہ کسی کو کرنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ لیبلوک ہے. اللہ تم کو اس لیے نہیں بھیجے کہ بس ٹائم پاس کرو, بچپن کھیلو, جوانی ڈگری لو, شادی ہو گئی, بچوں کی پرورش, پھر تم یعنی کہ بچوں کو بڑا کرو, پھر کہو کہ ان کی شادی کروں گی تو پلٹوں گی اللہ کی طرف, پھر کہو کہ ذرا پوترا پوتری کا چہرہ دیکھ لو پھر جاؤں گی حج عمرے کو اور توبہ کروں گی. لیکن میری بہنوں, موت کا وعدہ ہے, کس کو کیا پتا. اور اگر اتنا وقت بھی ملا تو پھر اس وقت کے بعد طاقت کیا بچی جسم میں, نہ جوڑوں میں طاقت, نہ کمر جھکنے کو ہے. اب کیا عبادت کر سکتے ہیں آپ؟ آنکھ سے آنسو ہے کہ اے کاش میں طاقت رہتے عبادت کرتی تو اچھا تھا. اسی لیے احساس کرو عزیزو, ایک دن ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ فرماتے ہیں انک میتون انہم میتون, بے شک انک میتون, بے شک آپ کو بھی موت آنے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک دن یہ سب بھی مر جانے والے ہیں, کوئی باقی نہیں رہیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, بخاص صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. تو لہٰذا میری عزیز دینی بہنوں, جب اللہ کے بندے اللہ کی فرما برداری اختیار کرے, کسی بھی زمانے میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک, تو ابتدا میں بھی ہمارے اسلاف نے موت کا جام پیا. تو جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دین شریعت میں انسان کے لیے, مسلمان کے لیے, ایک مسلمان کی گود سے گوڑ تک کی زندگی کیسی ہونا, اس میں کوئی کمی نہیں کی, نہ تو کوئی کمی باقی رکھی. اللہ فرماتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا اور آخرت کے لیے ہم سے نیکی اور ثواب کے طور پر پسند کیا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا گیا, قرآن حدیث کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ اس پر خود گواہی دیتے ہیں کہ وما ہوا علی الغیب بضنین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کو کہ کون سی نیکی کرو گے تو تم کو اس کا بدلہ دنیا میں اور اس کو آخرت میں ملے گا, مغفرت کے لیے کیا کرنا, سزا سے بچنے کے لیے کیا کرنا, درجات کی بلندی کے لیے کیا کرنا, ثواب جاریہ کے لیے کیا کرنا, کون کرنا, اولاد کے لیے, ماں باپ کے لیے بعد اولاد کرے تو کیا ہوگا, مرحوم کے لیے اہل خانہ کی طرف سے کیا کام ہوگا جو نیکی اور ثواب کے طرف طور پہ کیا جائے, اللہ کی ختم پورے کا پورا اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی کمی نہ کی. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز میں کمی سے کام نہ لیا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, پھر تم لوگ کہاں پھرے جاتے ہو. اس سے مراد کیا ہے کہ تم نماز روزہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرتے ہو, پھر کیوں تم بقیہ زندگی کے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں کرتی. کیونکہ میری بہنوں ہر چیز کے احکامات ہم کو پہنچا دیے گئے ہیں. اسی لیے بتایا گیا کہ قرآن پڑھو گے تو تمام باتوں کو سمجھو گے. پھر قرآن کا جو پریکٹیکل ہے وہ احادیث ہے, احکامات کا پریکٹیکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, اللہ جو فرماتے وما ہوا علی الغیب بضنین, اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین, آپ ایک ایسے مبلغ ہو جو ہر چیز کو کھلے طور پر ان تک پہنچانے والے ہو. تو مراد کیا ہے کہ اس کو پڑھ کر سنانا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھانا اور اس کو عمل میں لانا, پریکٹیکل دکھانا. یہی تو منصب رسالت بھی تھا میری بہنوں. سورہ جمعہ کی اس آیت کو پڑھیے جس میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین, وہ اللہ نے ایک ایسے رسول کو امیوں میں سے مبعوث کیا, چنا, جو
یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرتے ہیں تمہارے لیے اللہ کی آیتوں کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور علم دیتے ہیں اس کتاب کا تم کو، اور والحکمتا، اور ایک ایمان لانے والے کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے، اس کی گود سے گود تک، ان کا کپڑا، ان کا کھانا، ان کا جینا، ان کی بات چیت کا ڈھنگ، وہ کیسے ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے، شوہر کے، بیوی کے، بچوں کے، پڑوسی کے بھی حقوق کیسے ادا کرے، جانوروں کا ان پہ کیا حق ہے، یہ بھی بتا دیا گیا، اور کیسی زندگی گزارنا، شادیاں نکاح کریں گے تو کیا آداب ہوں گے، خوشی کا کوئی بھی کام کریں گے کیا آداب ہوں گے، اور جب انتقال ہو جائے گا تب کیا معاملے ہوں گے، انتقال کی حقیقت کیا ہے، اور انتقال ہونے پر کیا کرنا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بتایا گیا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکہ معظمہ میں انتقال کرتی ہے، جب آداب جنائز نہیں تھے، لیکن دوسرے زوجہ مطہرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس وقت آداب جنائز آ چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر شریعت کے آپ کو غسلانے کا بھی حکم دیا، آپ کی تدفین بھی فرمائی۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں صاحبزادیاں آداب جنائز آنے کے بعد انتقال فرماتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہ کر اپنی صاحبزادیوں کو، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت تو نہیں تھے، کس طرح نہلانا، کیسے کفنائے، کیا کپڑے رکھے چادر میں، تمام باتیں بتائی آپ نے، کیسے بالوں کی چوٹیاں میں، الحمدللہ میری بہنوں کوئی چیز میں کمی نہ کی۔ تو پھر ثواب کے لیے کیا کرنا، کیسی چیزوں کے ذریعے سے میت کے آداب کو پورا کرنا ہے، یہ بھی برابر بتا دیا گیا الحمدللہ۔ اور میری عزیزوں، اس طرح سلسلہ چلا، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ ایک مسلمان کا کلمہ اس کو اپنے رب سے جوڑتا ہے، اس کا جینا مرنا اللہ کی فرما برداری بن جاتا ہے، تو اس کی تعلیمات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خلاصے سے بتا دیا گیا۔ اور اسی طرح ایک عام موت مرنے والے کو موت کیسے ہوتی ہے، پھر برزخ کیا ہے، پھر کس طرح یعنی کہ حشر میں جائیں گے، پھر کیسے اعمال نامے کا حساب ہوگا، پھر پلسرات ہے، یعنی کہ پھر حوض کوثر، پھر پلسرات، پھر وادی قنطرہ، پھر جنت۔ اسی طرح گناہگاروں کا انجام بھی پورا 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 کھلا کھلا بتایا گیا میری بہنوں۔ اسی طرح شہیدوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، ولا تخولو، اور نہ تم کہو، لمن یقتلو، وہ جو قتل ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ان اموات، ان کو جو قتل ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھی کیا فرماتے ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا فرمایا، لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہے، تو مطلب ایسا بولتے ہی تم الگ الگ تصورات بنا کے غلط فہمیوں میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ آج ہم دیکھتے میری بہنوں ایسی آیتوں کو پڑھ کر یہ سمجھنے کی بجائے کہ شہید ہونا جو اتنی بڑی دلری کا کام ہے میری بہنوں، کیونکہ آپ دیکھو انسان کو سب سے زیادہ زندگی میں جو چیز پسند ہوتی ہے وہ اپنی جان ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے ہم ہر ایک سے کمپرومائز کریں گے، لیکن اپنی جان کے لیے اگر کوئی بھی نعمت ہو دے کر ایک سانس بھی پانے کے لیے ہم تیار ہو جائیں، بس زندگی چاہیے۔ اس طرح آپ دیکھیے کئی جگہ ہم دیکھتے لوگ بستر یعنی کہ 100 سال کے بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اچھی صحت اور لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں، معاذ اللہ، یہ تنقید نہیں ہے، یہ اصلاح ہے، اللہ الفاظ کی زیادتی کو معاف فرما دے میری بہنوں۔ یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو 1000 سال کی عمر ملی تھی، ملک الموت آئے تو آپ نے فرمایا کیا میری موت کا وقت ہو گیا؟ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام، وہ زمانے کی عمریں 100 کی ہوتی تھی، آپ مرنے کو تیار نہیں ہیں، آپ نے تو فرشتے کو تماچا لگا دیا، فرشتے لوٹ کے بولے کہ کلیم اللہ نے تو مرنے سے انکار کر دیا۔ میری بہنوں آپ دیکھیے اس طرح ہم دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے جام نہیں پیا موت کا، لیکن ایک حقیقت بتا رہی میں، اب ہم تو عام انسان ہیں، موت جس کو تو ہم سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اسی لیے تو آج دیکھو کئی ایسے کام کرتے ہم جو کہ موت سے ڈرے ہوئے، کسی کے جنازے میں گئے تو گھر کو آ کے پیراں دھو لینا، کسی کے جنازے میں گئے تو نہلا سے پانی نہیں کھندلتے، بازوک سے آتے، کیوں؟ کیا ہوتا کھندل دیے تو؟ مر جانے کا ڈر ہے، موت تو کبھی بھی آئے گی نا میری عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے موت مقرر کر دی ہے، تو میری دینی بہنوں اس طرح آپ دیکھیے جو عام موت مرے وہ بھی ایک حقیقت ہے، مرنا تو ہر انسان کو ہے، کوئی اللہ کو راضی کر کے مرتا ہے، کوئی ناراض کر کے، جو اللہ کو راضی کر کے مرتا ہے
جو اللہ سے راضی ہو کے مرتا ہے، ہاں وہ طبی موت بھی مرے تو وہ جنتی، اور اس کا لیے کیسا ہے، موت کے بعد عالم برزخ ہے، پھر حشر ہے، پھر حساب کتاب، پھر جنت ہے، سب مراحل کے بعد۔ لیکن وہی اگر آپ ایک شہید کے لیے دیکھیں گے، الحمدللہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح کسی کے انتقال ہونے پر ہم ایک مرنے والے کو مرحوم کہتے ہیں، لیکن جو اللہ کی راہ میں خوشی خوشی جام موت کا پیتے ہیں، ان کو پتا ہے جان جائے گی یا جان کسی کی لیں گے یا جان چلی جائے گی، اگر یہ معاملہ کریں گے، اس مقابلے کے لیے نکلیں گے، تب بھی اپنی تمام خوشیوں کو، زندگی کے ذمہ داریوں کو، معاملات کو، اپنی اولاد کو، اپنے اسباب کو چھوڑ کر جو خوشی خوشی اللہ کی رضا کے لیے کمر بستہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور جام میں شہادت پی لیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ کوئی معمولی بات تھوڑا ہی نہ ہے میری بہنوں، تبھی تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ تو مراد یہ ہے زندہ ہے بولتے اس کے لیے ایسے تصورات مت کرو کہ دیکھا اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں زندہ ہے، اب کئی لوگ بولتے اللہ ہی بول رہے ہیں دیکھو زندہ ہے بکے، اسی لیے تو ان لوگوں سے اپن لوگ منتیں مانگ سکتے تھی جا کے، ان کا نے اس لیے پورے جو شہدا ہے ان سے دعائیں کر سکتے اپن لوگ، ان لوگ ہماری مرادیں پوری کرتے، یہ کر کے شرک شروع کر دیتے۔ ایسے ہی اولیاء اللہ کے تعلق سے یا انبیاء کے تعلق سے تو وہ زندہ ہے، اللہ کیا بول رہے ہیں، اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے، لیکن تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے ان آیتوں کو تم اپنی طور پہ سوچنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ یہ نے کہہ دیا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے، تو پھر سمجھنے کے لیے آگے مت بڑھو، اللہ اس پر ایمان رکھ لو کہ یہ ان کے مرتبے ہے۔ اور پھر یہ کیسا، تو جیسے سورہ یاسین میں پڑھ کے دیکھیے آپ شہادت کے تعلق سے، سورہ یاسین رکو نمبر 2، میری تمام بہنیں، میں تو کہوں شاید کہ اس وقت جڑی بہنوں میں 80% ایسے ہوں گے جو ڈیلی سورہ یاسین ضرور پڑھتے ہوں۔ رکو نمبر 2 کو ترجمے سے پڑھو میری بہن، اس میں ایک قوم کا واقعہ ہے، دیکھیے مدین کے معنی بستی کو کہتے ہیں عربی میں، اس علاقے میں اللہ نے 3 پیغمبروں کو بھیجا تھا، قوم والوں نے ان کو دور کر دیا، بستی سے نکال دیا، وہ باغوں کھیتوں میں رک کے دعوت کا کام کرنے لگے، تب میری دینی بہنوں وہ قوم والے وہاں پر بھی پہنچ گئے اور ان کے اوپر برس پڑے، کہنے لگے کہ یہ بھی باغ ہمارے ہے، اس جگہ کو بھی چھوڑ دو، آپ یہاں سے چلے جاؤ، ہم نہیں برداشت کرتے آپ کو، نہ ہم اللہ کی بات کو۔ وہ سمجھا رہے ہیں کیا تم اس اللہ کی بات کو نہ سنو گے جس نے تم کو پیدا کیا اور یہ زندگی دی، جس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، جس کو تم کو اس نعمتوں کا حساب دینا ہے؟ لیکن وہ ہے کہ اپنی جہالت پہ اڑے ہیں۔ جب باتیں بڑھنے لگی، آواز بلند ہوئی، تو اس بستی کے کنارے ایک آدمی تھے جن کو روایتوں میں، تفسیر میں حبیب نجار کہا گیا ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں ان کا کوئی نام نہیں لیا گیا، صرف ایک آدمی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایک آدمی ہے، ایک رجل بولا گیا کہ وہ جا لگتا، یعنی کہ پھر آئے ایک آدمی دوڑتے ہوئے بول رہے وہاں پر اللہ تعالیٰ، یہ کون تھے؟ وہ آدمی تھے جو اس بستی ہی کے ایک نیک آدمی تھے، جو کہ ان کو سمجھاتے سمجھاتے سمجھاتے، یہ نبیوں کے پیغمبروں کے آنے سے پہلے ان کو سمجھا کر بیزار ہو گئے، تو بستی کو چھوڑ کر بستی کے باہر اپنا گزر اوقات کر رہے تھے، جو کہ دل میں اللہ کا خوف رکھنے والے، یہ اللہ کی محبت رکھنے والے تھے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے معاملے کو دیکھنے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ تو انبیاء اکرام آئے ہیں اس بستی میں دعوت کے کام کے لیے، لیکن یہ جاہل تو نبیوں کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے میری بہنوں ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ سمجھے تو خود توحید کا اعلان کیا، جیسے انہوں نے توحید کا اعلان کیا، وہ قبیلے کے لوگوں نے انہی کو شہید کر دیا۔ اب جیسے وہ شہید ہوئے انبیاء، کبھی ان جہلا کو تو کبھی شہید کے جسم کو دیکھتے ہیں، تو کبھی اللہ سے التجا کہ اے رب اب ہمارے لیے کیا حکم؟ باقی کا معاملہ آپ ضرور پڑھنا آیتوں میں، کیونکہ کمپلیٹ میں واقع مدین نہیں بتا رہی ہوں، صرف شہادت بتاؤں گی یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سورہ یاسین کی ان آیتوں میں کہ یہ روح جس کو فرشتے لے کر آسمان دنیا پہ چڑھے، کسی کے بھی مرنے پر روح کہیں پر بھی نہیں رکی ہوئی رہتی، فوراً آنن فانن فرشتے لے کے چلے جاتے، جہنمی بھی ہے تو روح چلے جاتی، جنتی بھی ہے تو چلے جاتی۔ اب یہ شہداء شہید کی روح، جب بندے کی روح جو ہے بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے، تو دیکھو آپ سورہ مطففین میں پڑھیے، 30ویں پارے کا سورہ ہے کہ آیت نمبر 4 سے لے کے 7 یا 8 تک، جس میں اللہ الین اور سجین کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب ایک نیک آدمی کی روح لے کے فرشتے چڑھتے طبی موت مرنے والے کی، تو فرشتوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتے اکتب فی الکتاب الین، اس کا نام الین کی کتاب میں لکھ دو۔ تو الین نامی ایک کتاب بھی ہے جس میں نام لکھ دیا جاتا ہم نیک آدمی کا، نیک عورت ہے جو نیک مسلمان ہے ان کا، اور اعمال نامے بھی الین میں رکھ دیے جاتے۔
اور عالم برزخ میں علیین کی عالم برزخ میں ہماری ارواحیں ہوتی ہیں، وہ ایک آڑ جو پھر حشر کی طرف ہم کو لے کر چلے گی۔ اور میری بہنوں اسی طرح جب ایک گناہگار کی موت ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں جب اس روح کو بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا، یہ بھی آدم کی اولاد ہے، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو جب یہ روح پیش کی جاتی ہے اللہ اس کے لیے فرماتے اکتب فی الکتاب سجین، اس گناہگار کا نام سجین میں لکھ، سجین کے دفتر میں اس کے اعمال نامے رکھو، سجین میں برزخ میں اس کو ٹھہرا دیا جائے، پھر یہ بھی حشر کے دن پلٹے گا، باقی رزلٹ کا معاملہ۔ لیکن اب دیکھیے سورہ یاسین رکو نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں جب اس نیک بندے کو ان ظالموں نے شہید کیا، جس کا جسم زمین میں کھیتوں میں گرا ہے، ابھی ٹھنڈا بھی نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا کہ اس روح کو جب بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا تو اللہ اس روح سے مخاطب ہو کر، فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ قیل ادخل الجنہ، سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ داخل ہو جا جنت، قیل ادخل الجنہ، کہا اللہ نے داخل ہو جا جنت میں۔ یہ ہے شہداء کا مرتبہ، ان کے لیے ریسٹ اسٹاپ نہیں ہے۔ ہماری آپ کی نیک موت بھی ہے تو وہ ہم کو برزخ میں رکاتی ہے، پھر جنت میں پہنچاتی ہے، شہید ڈائریکٹ جنتی میری بہن۔ تو پھر سوچیے الحمدللہ وہ کیسے عام موت مرنے والے ہوئے۔ اسی لیے اللہ فرماتے جو ان کے درجے ہے وہ اللہ جانتے ہیں، اللہ نے بس بتا دیا تو تم ان کے مرتبوں کا احترام کرو اور ان کو تم شہداء کہو۔ بقیہ معاملات، شہید کی بیوی بھی عدت گزاریں گی، وہ بھی بیوہ ہوں گی، ان کے بچے بھی یتیم ہوں گے، لیکن جو شہید ہوئے ان کے مرتبے اللہ کے ہاں کیا ہوں گے یہ بتایا گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث، تفسیر ابن کثیر، شہداء کی روح پوری جنت میں جہاں چاہے گھومتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سبز پرندوں میں ان کا بسیرا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھا جب طبی موت مرنے والے ایک مسلمان مرتے ہیں نا ہم آپ، تو کیا ہوگا؟ ہمارے لیے ایک درجہ ہوگا جنت کا، چاہے بڑے سے بڑا بھی ہے تو ایک درجہ، لیکن شہداء پوری جنت میں جہاں چاہے جاتے ہیں۔ اور میری بہنوں جب پورا جنت میں گھومتے پھرتے ہیں، جہاں چاہ سے کھاتے پیتے ہیں، پھر جب یہ لوٹ کر آتے ہیں اللہ کے عرش کے نیچے سبز پرندوں میں بسیرا، تعجب نہ کرے میری بہنوں، سبز پرندہ بولتے ہی اچھا پرندوں میں کیسا رہ سکتے بھائی، پرندے تو چھوٹے ہوتے نہ سوچ رہے ہوں گے۔ میری عزیزو دیکھو، میں شہر حیدرآباد کی بات کروں گی، باقیہ سب جہاں جہاں سے ہوں گی بہنیں، کئی مشاہدے آپ بھی کرتے ہیں کہ اکثر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فش بلڈنگ ہے، دیکھے تو دور سے مچھلی لگتی ہے، فش مچھلی، لیکن اندر پوری ایک کمپنی ہے۔ تو ایک انسان اگر ایک مچھلی کی طرح بلڈنگ، ایک پرندے کی طرح گھر بنا سکتے، یہ جو اللہ نے دماغ دیا ہے ان دماغوں کو پانے والے، تو وہ اللہ کیا کیا بنا رہے ہوں گے جنت میں۔ تو یہ تو کیا ہے، دنیا ایک ڈیمو ہے معلوم۔ یہ چیزوں کو دیکھ کر صرف کاریگری پہ تعریف کر کے میں بھی ویسی بلڈنگ بناتی بولنا نہیں ہے، آج ہم سیکھو بولے تب یہ سیکھتے، احساس کرو اس جنت میں اللہ نے کیا کیا بنایا نہ ہوگا۔ اور یہ ایک، اگر ایک چیز کو دیکھ کے ہم بار بار اپنے بچوں کو دکھاتے، دیکھا بیٹا اس پہ سے گزرتے تو بولتے دیکھو دیکھو فش بلڈنگ کیسی دکھ رہی نا، دیکھا یہ بلڈنگ کیسی ہے، ایک دم ایپل کی طرح ہے۔ تو سوچو میری بہنوں جنت میں اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں بنائی ہیں، اور سبز پرندوں میں ان کے بسیرے ہیں، ایسا مقام ہے ان کا۔ اور جب وہ وہاں آتے ہیں تو اس میں بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، سوال کرتے ہیں کہ میرے شہیدو بتاؤ کیا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں رب العالمین کیا مانگے، مانگنے کے لیے تو کوئی آرزو باقی نہیں ہے، سبحان اللہ، کیونکہ ایسی نعمت جنت ان کو مل گئی میری بہنوں۔ دیکھو اب یہ نہیں بول رہے اللہ ہم پیاس سے شہید ہوئے تھے، بولو ہمارے رشتہ داروں کو سب کو پانی پلا دیں، شربت پلا دیں، ہم بھوکے تھے اس وقت کھانے کھلا دیں، کیا بول رہی ہے اللہ ہم کیا مانگے؟ ہم بولتے نہیں یہ دنوں میں کرو، ان کو ثواب ملتا، کہتے ان کو ثواب کی کیا ضرورت، وہ تو آگے بڑھ چکے ہیں، درجات کے بلندی میں ہے، نیکی اور خیر تو ہم کو کمانا ہے جو آج غفلت میں پڑے ہیں، اور ان خصوصی اوقات میں 4 رسومات تو کر رہے ہیں، لیکن نہ تو صحیح نمازوں کی پابندی، نہ شریعت کا اتباع۔ ہدایت دی اللہ، نہ ہماری میتیں صحیح، نہ ہمارے شادی بیاہ صحیح، ہم جو برڈے ڈڈے کے دیوانے ہیں، ہم کو سبق لینا چاہیے۔ یہ اپنے اللہ کے لیے جان چھوڑ دیے اور ہم ایک گناہ چھوڑنے تک نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی جگہ کیا ہم سوچ رہے ہیں۔ میری بہنوں دیکھیے شہداء سے اللہ تعالیٰ دوبارہ سوال کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے اللہ کی قسم،
وہ کہتے ہیں اللہ پھر بھی آرزو کچھ نہیں مانگنے کے. کوئی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا, کوئی دماغ نے سوچا نہیں ہوگا, کوئی زبان کی کبھی ایسی چاہت نہیں تھی ہوگی, ایسی جنت ہم دیکھ رہے ہیں اللہ, ابھی اور کیا مانگے ہم, ہمارا تصور بھی نہیں تھا یہ ایسی جنت کو ملے گی. میری عزیزوں دیکھا, تب میری بہنوں اللہ تعالیٰ تبارہ سوال فرماتے ہیں. اب شہید سمجھ رہے ہیں حدیث کے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ مانگے. دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں, یہ بھی اللہ کی چاہت کا احساس رکھ مانگ رہے ہیں, تب بھی اللہ کی چاہت دیکھ کر. آپ دیکھا میری بہنوں, یہ ایسے ہیں الحمدللہ, ان کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضی. سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا, اللہ کی ہر بات پہ راضی. جبکہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کچھ نہیں چاہیے, لیکن جب 1 سے 3 مرتبہ سوال ہوا تو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کچھ سننا ہی چاہتے ہیں. جب اللہ چاہتے ہیں ہم مانگے تو ہم کیسے اللہ کی چاہت کو نہ پورا کرے. تو کہتے ہیں رب العالمین ہم دوبارہ دنیا کی زندگی مانگتے ہیں, کچھ نہیں چاہیے ہم کو. کیا بول رہی ہے, ہم بول رہے ثواب کے لیے باجی خالی شربت تو بھی پلا دینا جی, ہم لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہوتا نا, وہ تو کر سکتے نا, 10 تاریخ کو کھانا تو بھی کھلا سکتے نا. کیا بتا رہے ہیں اللہ ہم کو دوبارہ دنیا کی زندگی دیجیے. فرماتے ہیں اللہ اس لیے کہ پھر ایک بار شہید ہونا چاہتے ہیں. اے اللہ اگر بار بار آپ ہم کو موقع دے تو ہر بار ہم کہیں گے کہ ہم کو دنیا میں پیدا کرتے جائیے, شہید شہادت کا نام پلاتے جائیے. ہم کتنے بار بھی آپ ہم کو موقع دیں گے, ہر بار آپ کی راہ میں شہید ہونا پسند کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ دیکھ لیا نا میری بہنوں نعمتوں کو, تو ہر بار اس نعمتوں کے لیے مر مٹنے کی چاہت ہے, کیونکہ حقیقی یہ مستقبل ہے, ہمیشگی کا مقام ہے. میری بہنوں الحمدللہ, اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, اور نہ سمجھے کوئی بھی, الذین ان لوگوں کے لیے, قتلوا فی سبیل اللہ, جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں, امواتا, کہ وہ مردہ ہیں, بل احیاء, بلکہ وہ تو زندہ ہیں, عند ربہم, اپنے رب کے پاس زندہ ہے. بولتے پھر یہ تصور شرک نہ ہو, اسی لیے یاد رکھیے کیا بتایا جا رہا, اپنے رب کے پاس زندہ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یرزقون, ان کو رزق مل رہا ہے, یعنی کہ ان کی تمام, یعنی ایک شہادت کا بوند خون کا زمین پہ گرا, تمام گناہ معاف ہو گئے سوائے قرض کے. میری قرض ایک ایسی چیز ہے, دیکھیے شہید بھی ہو تو معاف نہیں ہوتا ہے. اور فرمایا جا رہا کہ الحمدللہ اللہ کے ہاں ان کو نعمتیں مل رہی ہے, شروعات ہو گئی ان کی نعمتوں کی. قیامت کے دن شہداء کے آزائے جسم, کٹے ہوئے جسم سے ٹپکتے لہو کے قطرے, مشک سے نکلتی مشک کی نکلتی خوشبو, یہ ان کے اعمال کے گواہ ہوں گے, ان کی شہادت کے گواہ. اور پھر ان کے درجے اللہ اسی طرح بڑھاتے جائیں گے الحمدللہ. تبھی تو میری بہنوں حکم آنے کے بعد صحابہ نے, کوئی آدھی رات کی دلہن کو چھوڑ کر جنگ احد میں جا کے شہید ہوتا, تو کوئی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑتا ہے. اس طرح سے زندگیاں چلی. جب اللہ کا حکم تھا صبر کرو, صبر کیا. جب جنگوں کا حکم آیا جنگیں چلی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے معاملے بھی بتائے, ٹی بی موت مرنے والے کے ساتھ کیا کرنا ہے, شہید کے لیے کیا ہے, حاجی کے لیے جنازے کی تدفین کا معاملہ کیا ہے, کیسے یہ لوگ اٹھیں گے, کیا ان کے مرتبے ہیں, کسی میں کوئی کمی نہ کی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جنگوں کا سلسلہ چلا. ایک وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا, آپ رہے, آپ کی زندگی میں جنگ احد بھی پیش آئی, دیکھیے جس میں آپ کے عزیز ترین چاچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. حالانکہ میری بہنوں آپ کے چچا کی شہادت بڑے دھوکے سے ہوئی تھی. ہم بولتے وہ ایسا نہیں ہے, دھوکہ دے کے بلائے تھے نا جی حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اس لیے ہم لوگ ذرا اس شہادت کو خاص سمجھتے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندا بنت عتبہ نے, جو بعد میں اسلام قبول کرے, لیکن اس وقت وحشی نامی ایک شخص کو, جو بعد میں اسلام قبول کرے میری بہنوں, لیکن اس وقت خریدا تھا صرف حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دھوکے سے وار کرنے کے لیے. کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر الہ, اللہ کا اسد اللہ کہلائے جاتے, اللہ کا شیر. آ جاتے تھے آگے تو گھبراتے تھے لوگ آپ کے آگے ٹھہرتے. آپ دیکھیں اس طرح صفوں سے گزر جاتے. اسی لیے تو ہندا کے والد اتبا کو آپ نے جنگ بدر میں آپ کے ہاتھوں قتل ہوئے, لیکن اس غصے میں, اس بدلے کی آگ میں جلتے ہندا نے وحشی کو خریدا تھا, اور کہا تھا کہ صرف آپ کا ٹارگٹ حمزہ رہیں گے,
ان کو شہید کرنا ہے، پھر اس کے بعد معاملہ میں کروں گی۔ پھر وہ لاش کا مسئلہ ہوا میری بہنوں، الفاظ سے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ حال ہوا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اپنے چچا جان کے جسم کو، تو کہا کہ میری پھوپھی صفیہ کو نہ دکھانا، کیونکہ بہن ہے نا، برداشت نہیں کر سکتی۔ کہا کہ اس جنازے کو، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو میری پھوپھی کو مت دکھانا۔ باوجود اس کے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا میری بہنوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کا دل میں ہمیشہ احساس رکھا۔ بات فتح مکہ کے جب ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرے، ہندا انہوں بھی شامل ہوئے صفوں میں، اسی طرح وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسلام قبول کرے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے ملاقات نہ کی۔ ان سے کہا کہ کبھی تم لوگ چہرے سے میرے آگے آؤ، جب تم کو دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی لاش کا مسئلہ یاد آتا۔ اس بات کا وعدہ لے لیا، اور میری بہنوں وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام زندگی اس کے بعد ہمیشہ اس بات کو لے کر ملول رہتے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے سب سے دکھ، سب سے جو تکلیف دار کام میں نے کیا تھا وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی۔ تو میری بہنوں سوچئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چچا کے لیے کوئی خصوصی رسم نہیں بنائی۔ اسی لیے تو میری بہنوں اس جنگ میں تو کئی ایسے شہید ہوئے، کبھی جنگ احد کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے، جس میں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی شخصیت کے جسم پہ 18 زخم آئے تھے، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اٹھ گئے، اور ان کے بیٹے بھی شہید ہو چکے تھے اس جنگ میں۔ میری عزیزوں، ایسا تاریخ وقت اسلام گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اس میں، 72 صحابہ شہید ہوئے تھے اس میں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی شہید ہوئے تھے، جن کے جسم کو جب گھاس سے ڈھکا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ختم جنگ کے جا کے دیکھا جاتا ہے تو پیر کھلے رہتے ہیں، پیر کی طرف کھینچا جا رہا ہے تو سر کھلا رہ رہا ہے، حالانکہ کپڑا میسر نہیں تھا شہیدوں کو دفنانے کی، ایک ایک چادر میں دو دو تین تین کو لپیٹا جا رہا تھا، اور میری بہنوں جسموں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو مجھے بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں دعا کی ان کے لیے، اور ان کے لیے بہترین الفاظ کہے کہ یہ وہ شخص ہے جو مکہ میں جب تھے اور اسلام کی قبولیت سے پہلے ان کی یہ حالت تھی، یہ کپڑا جو کرتا جو پہنتے اس کا بٹن بھی سونے چاندی کا ہوتا، جس میں نگینے جڑے ہوتے تھے، اور ان کی عطر کی خوشبو یہ گلی کے نکڑ پہ آتے تو آتی تھی، لیکن اللہ کی راہ میں جامع شہادت کیے ہیں تو یا اللہ تیرے اس بندے کی شہادت کو قبول کرنا، ان کو کفن بھی میسر نہیں ہے۔ ایسی شہادتیں میری بہنوں کسی کی بیوہ دوڑتے ہوئے آتی ہے جنگ احد میں، یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوہ ہے، آدھی رات کے دولہے تھے، بڑی مشکلوں سے نکاح کرے تھے، مدینے کی بہترین نیک صالح لڑکی سے، شکر کے طور پہ جب اعلان ہوا جنگ احد کا، پتا چلا دشمنوں نے وہاں سے نکل کر مکہ سے نکل چکے ہیں بدلے میں جلتے ہوئے بدر کا بدلہ لینے کے لیے، اور یہ اچانک اعلان ہو چکا ہے کہ احد کے لیے نکلنا ہے، تو میری بہنوں جو بڑی منتوں سے وقت کے گزارے سے نکاح ہوا تھا، آدھی رات کی دلہن کو چھوڑ کر، اللہ کا شکر کہ وہ اللہ نے آپ کو ایسی اچھی نیک پالے بیوی دی اور وہ آپ کی دلی آرزو کو پورا کیا، میدان جنگ میں کود پڑے تھے، لیکن جب آپ کی شہادت ہوئی، خبر ملی تو آپ کی بیوی پردے میں ڈھکی میدان احد میں حاضر ہوتی ہے، کہتی ہے کوئی مجھے رسول اللہ سے ملا دے، کوئی مجھے رسول اللہ سے ملا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کی بندی اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نہیں مل سکتے، کہتے نہیں میرے کو پرسنل بات کرنی ہے، خاص بات کرنی ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہہ سکوں گی وہ، تب ان کو پہنچایا گیا میری بہنوں، تو آپ نے جا کر دھیرے سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میں ملنے کے لیے اس لیے آئی ہوں کہ بتانا چاہتی تھی حنظلہ کو غسل کی ضرورت تھی، وہ رسم اجلے عروسی سے آئے تھے، فرسٹ نائٹ بولتے نا، گزارتے وقت وہ گزر رہا تھا، پھر اعلان سنا، پھر اسی طرح سے آ گئے، اور جلدی میں انہوں نے غسل کرنا بھول گیا تھا، تو آپ کہتے ہیں اے اللہ کی بندی، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہر بات کو جانتے ہیں، حنظلہ کے جسم کو فرشتوں نے غسل دے دیا، تو جب ان کا جسم میدان احد میں جو جگہ جگہ شہید کے صحابہ جس اٹھائے جا رہے تھے، تو ان کے جسم کو اٹھانے والوں نے آواز دے کے بتایا ان کی بیوی کے وہاں پہنچنے سے پہلے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنزلہ کے جسم سے تو پانی نکل رہا ہے. دیکھو حالانکہ شہید کے جسم سے تو خون ٹپکنا نا, خون تو کچھ دیر کے بعد جم جاتا, لیکن یہ پانی کیسے لگ رہا, کوئی پانی ان کو نہلا رہے ہیں, پانی ڈالا جا رہا ہے جسموں پہ. تو میری بہنوں آپ کہتے ہیں اٹھا لو حنزلہ کے جسم کو, اس کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. دیکھو ایسے ایسے بندے شہید ہوئے میری دین اسلام اسلام کی دفاع. جنگیں سلسلے چلتے رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی طریقہ قائم نہیں کرے, اسی لیے یہی سلسلے پہ صحابہ قائم رہے. خاص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, خاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تاریخ کے سلسلے چلتے رہے. اسلام جب سے اسلام آیا, شیطان اسلام کا دشمن تو جنت سے شروع ہوا ہمارے دادا آدم سے, تو کیا وہ چھوڑے گا قیامت تک ایمان والوں کو؟ یہ باتیں تو ڈٹا رہے گا, کبھی کسی صورت میں تو کبھی کسی صورت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں